گھبرا تو نہیں گے میرے بھائی؟ عتبہ کا بھائی. تیسرے کس کو مارا تھا؟ ولید کو. یہ ولید کون تھا؟ عتبہ کا بیٹا، امیر شام کا ماموں. چوتھے کس کو مارا تھا؟ حنظلہ کو. حنظلہ کون تھا؟ ابو سفیان کا بیٹا، امیر شام کا بھائی. اب جا کر سوچو کہ یزید کا مذہب تھا کیا، تو پھر اوپر والوں کا کیا تھا؟ نعرہ حیدری. گھبرائے نہیں میرے بزرگ، نعرہ حیدری. سمجھ میں آ گئی بات؟ سمجھ میں آ گئی نوجوانوں بات کہ یہ شرارت ہے اصل کہاں؟ یہ کیوں کہتے ہیں کہ مجلسیں نہ ہوں؟ ارے مجلسیں ہوتی ہیں اسی لیے. وہ ڈرتے ہیں کہ اگر یہ مجلسیں ہوتی رہی تو اصل مجرم کا پتہ چل جائے گا. نعرہ حیدری. گھبرا تو نہیں گے میرے بھائی؟ سمجھ میں آ گئی بات؟ یہی ہے میں نے کیا سچ، اس نے سچ کہا تھا. ہاں کہ آج بدر والے ہوتے تو دیکھتے. تو بھائی اس وقت یہ عتبہ، یہ شیبہ، یہ ولید، یہ حنظلہ، یہ تو مشرک تھے. بھائی گھبرا تو نہیں ہے میرے بھائی؟ توجہ چاہ رہا ہوں، توجہ چاہ. میرے بھائی یہی تو کمال ہے آل محمد کی عظمت کا. یہی تو کمال ہے آل محمد کی عظمت کا کہ غیروں نے بھی شاہدی دی. میں نے کیا ہمارے 12 ہیں نا، ہے نا 12، ہے نا 12، ہمارے 12 ہیں نا. میں یہاں ہوں، ساتھی بندہ تو نہیں. کسی مولوی سے مسلمان سے لکھوا کے لے کر آؤ کہ یہ جو شیعوں کے 12 ہیں نا، اس میں سے یہ امام جنت میں نہیں جائے گا. میں مذہب چھوڑتا ہوں اور مجھے ممبر کی قسم ہے کل سے میں مجلس بھی نہیں پڑھوں. ہمارے 12 ہیں نا، صرف یہ لکھ دے کہ شیعوں کے جو 12 امام ہیں نا، یہ امام جنت میں نہیں جائے گا. گھبرا گئے؟ میں نے بڑا جملہ کر دیا. ہاں تمہارے بھی 12 ہیں، ہمارے بھی 12 ہے. اب تو 12 اپنے پیش کر جو تو نے لکھے ہیں کہ ہمارے 12 یہ ہیں، تو میں تمہیں ٹک مار کر دوں کہ یہ. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. یہی سبب ہے. گھبرائے نہیں میرے دوست. ابن مردویہ مسلمانوں کا بڑا مسلمانوں کا مورخ ہے، مسلمانوں کا مورخ ہے. اس نے روایت کی ہے کہ عبداللہ بن عمر سے کسی نے پوچھا کہ تم تو قریب رہتے ہو رسول کے، کبھی رسول سے پوچھا ہے کہ آپ کے بعد 12 امام کون ہیں؟ گھبراؤ نہیں میرے بھائی، پوری توجہ چاہ رہا ہوں. تقریر میری ٹیپ ہو رہی ہے، جہاں آواز آ رہی ہے. عبداللہ بن عمر، تو رسول کے قریب رہتا ہے، تو نے رسول سے پوچھا ہے کہ آپ کے 12 خلفاء، آپ کے بعد 12 امام کون ہیں؟ کہ آج ضرور پوچھوں گا. دوستوں کو لیا حضور اکرم کے پاس آئے. یا رسول اللہ، آپ ہمیشہ فرماتے ہیں کہ دین مکمل ہوگا میرے 12 پر، ان کے نام تو بتاؤ. دیکھیں آپ نے سن تو لیا، سمجھا نہیں. کیوں کہ حضور اکرم کے زمانے میں تو ہمارے صرف 3 امام تھے نا، یعنی ایک طرح کا امتحان بھی تھا کہ علم غیب جانتا ہے یا نہیں. گھبرا تو نہیں گئے میرے دوستوں؟ علی کی عزت سے قسم کھا کر کہتا ہوں، سینہ تان کر کہتا ہوں، علی کی محبت کی مستی میں. جیسے ہی
ایسے ہی پوچھا عبداللہ بن عمر نے تو رسول نے فرمایا انتظرو، انتظار کرو، انتظار کرو۔ ادھر ادھر دیکھنے لگے، ادھر ادھر دیکھنے لگے، یا ادھر سے میرے مولا علی ظاہر ہوئے۔ اب جتنے تھے کہا انظرو، دیکھو میرا بھائی علی آ رہا ہے۔ جیسے ہی میرا مولا علی آیا، اب ان کو چھوڑ دیا اور میرے مولا علی کو کہا یا علی انا نذیر امتی وانت ہادیھا، یا علی میں اس امت کا نذیر ہوں، آپ اس امت کے ہادی ہیں۔ والحسن قائدھا والحسین سائقھا، یا علی آپ کا بیٹا حسن مومنین کے آگے ہوگا، آپ کا بیٹا حسین مومنین کے پیچھے ہوگا۔ وعلی ابن حسین، وعلی ابن حسین، وعلی ابن حسین جامعہ، اور حسین کا بیٹا علی مومنین کو جمع کرنے والا ہوگا۔ اور علی کا بیٹا، میں کہتا ہوں اگر یہ سمجھ میں حدیث آ جائے، اگر ساری رات آپ کو خوشی میں نیند آئے تو میں عبدالحکیم نہیں۔ وعلی ابن حسین جامعہ، اور حسین کا بیٹا علی مومنین کو جمع کرنے والا ہوگا۔ وہ محمد بن علی عارفہا، اور علی کا بیٹا محمد باقر مومنین کو پہچانے والا ہوگا۔ جعفر بن محمد کاتبہا، اور محمد باقر کا بیٹا جعفر صادق مومنین کے ناموں کو لکھنے والا ہوگا۔ وموسیٰ بن جعفر، وموسیٰ بن جعفر موسیہا، اور جعفر صادق کا بیٹا موسیٰ کاظم مومنین کا شمار کرتا ہوگا، گنتا ہوگا۔ وعلی ابن موسیٰ معبرہا ومنجیہا وطارد مبغضیہا ومدنی مومنیہا، اور موسیٰ کاظم کا بیٹا علی رضا مومنین کو جنت سے پار کرنے والا ہوگا۔ نعرہ حیدری، ومنجیہا، ان کو نجات دینے والا ہوگا۔ وطارد مبغضیہا، اور موسیٰ کاظم کا بیٹا علی رضا طارد مبغضیہا، مبغضین کو، منافقین کو حوض کوثر سے ڈنڈے لگا کر بھگانے والا۔ نعرہ حیدری، وہ محمد بن علی خطیب ہو، اور محمد تقی علی کا بیٹا مومنین کا حوروں سے نکاح پڑھنے والا ہوگا۔ وعلی ابن محمد سائرہا وعالمہا، اور محمد تقی کا بیٹا، و محمد تقی کا بیٹا علی نقی، محمد تقی کا بیٹا علی نقی مومنین کو جنت کا راستہ دکھانے والا ہوگا، مومنین کو جنت کا راستہ دکھانے والا ہوگا۔ وہ حسن بن علی نادیہا و موتیہا، اور علی نقی کا بیٹا حسن عسکری مومنین کو آواز لگانے والا ہوگا، حوض کوثر پلانے والا ہوگا۔ والقائم الخلف ناشدہا وشاہدہا، اور رسول نے فرمایا کہ میرا آخری جانشین، میرا آخری جانشین میدان حشر میں ڈھونڈتا پھرے گا کہ کوئی مومن جنت سے رہ تو نہیں گیا۔ نعرہ حیدری، تو نہیں گے، پوری توجہ چاہتے۔ چمن چمن گلی گلی، چمن چمن گلی گلی، نگر نگر گلی گلی، بھائی سمجھ میں آ گئی بات؟ آ گئی بات سمجھ میں؟ سمجھ میں آ گئی بات؟ پتا چلا کہ جب کائنات خلق ہو رہی تھی
ہستی ضرور تھی جو اپنے ذریت کے ساتھ کائنات کی خلقت کو دیکھ رہی. اب زبان سے بات کرو، میں آگے چل. میں سمجھتا ہوں جیسے ابھی میں نے تقریر شروع نہیں کی، مجھے کچھ کہنا ہے آپ سے. تو یہ اصول کافی میں بھی ہے اور تفسیر صافی میں بھی ہے. اور اس قول کے فرمان کے راوی ہیں ہمارے 90 امام. درود پڑھے محمد. امام محمد تقی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ تبارک و تعالی لم یزل متفردا فی وحدانیتی. اللہ اپنی وحدانیت میں یکتا تھے، کوئی نہ تھا، وہ تھا. ثم خلق محمدا وعلیا وفاطمہ والحسن والحسین ثم فمکثوا الف دہر. پھر اللہ نے محمد، علی، فاطمہ، حسن اور حسین کو خلق کیا اور پھر 1000 برس دنیا خالی رہی. یا وہ تھا یا یہ 5 تھے. ثم خلق جمیع الاشیاء. پھر اللہ نے ہر شے کو پیدا کیا. واشہدہم خلقہا. اور کائنات کی خلقت پر، ہر چیز پر ان کو گواہ بنایا. وَأَجْرَا طَاعَتَهُمْ عَلَيْهَا. اور ہر چیز پر ان کی اطاعت واجب قرار دی. چاند بناتا ہوں اطاعت ان کی کرنا، سورج بناتا ہوں اطاعت ان کی کرنا، ستاروں بناتا ہوں اطاعت ان کی کرنا. اب یہ تمہاری نظر میں معجزہ ہے سب سے بڑا. رسول نے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا. ارے بے وقوفو، یہ رسول کا معجزہ نہیں، ہر چیز پر واجب ہے کہ ان کی اطاعت کرے. آگئی بات سمجھ میں؟ اگر سمجھ میں آگے ہے تو میں آگے چلتا. درود پڑھتے محمد اور آل محمد. ہے قرآن اور رسول پر. میں نے کیا تھا کہ رسول اللہ کا ذکر ہے. بھائی گھبرا تو نہیں؟ رسول اللہ کا ذکر ہے. اب مجھے 3 آیتیں پڑھنے دو جہاں جہاں میری آواز آ رہی ہے. یہ الفاظ ہیں سورۃ زخرف کے. فاستمسک بالذی اوحی الیک انک علی صراط مستقیم. میرے حبیب، یہ جو میں آپ پر وحی کر رہا ہوں اس کو مضبوطی سے پکڑ لو اور یقیناً آپ صراط مستقیم پر ہیں. وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ. یہ آپ کا بھی ذکر ہے، آپ کی امت کا بھی ذکر ہے اور اس کے بارے میں سب سے پوچھا جائے گا. گھبرا کیوں گئے میرے بھائی؟ یہ تمہارا بھی ذکر ہے اور تمہاری امت کا بھی ذکر ہے اور میرے حبیب سب سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. اب اللہ فرما رہے ہیں وَسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا. میرے حبیب یقین کے لیے جو آپ سے پہلے رسول ہیں، جو آپ کے آگے رسول ہیں، ان سے بھی آپ پوچھیں کہ ان کا ذکر یہ ہے یا نہیں. بڑی بات ہے، پوری توجہ چاہ رہا ہوں. نہیں، میں اس کو ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتا. پتا چلا کوئی ایسا ہے جو رسول کا بھی ذکر ہے، رسول کی امت کا بھی ذکر ہے اور تمام انبیاؤں کا ذکر ہے. نہیں، مجھے مزہ نہیں آیا. پتا چلا کہ میں آپ پر پہنچ نہیں سکا آپ کے ذہنوں پر. آئیے چلتے ہیں پھر سورت انبیاء.